بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آج ہم لوگ انقلبہ جو پیٹرن ہے وہ دیکھیں گے اور اس کو باب انفعال کہتے ہیں، ٹھیک، وہ بھی دیکھا جائے گا انشاءاللہ، اس کی بھی جو ٹرمینولوجی ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا سبحا، جاہدہ، اسلمہ، تدبرہ، تدارسہ۔ اب جو ہے نمبر ہے انقلبہ کا۔ انقلبہ لفظ انقلاب سمجھنے کا ماضی ہے، ٹھیک۔ انقلبہ یعنی اس نے انقلاب کیا۔ انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک، چینج ہوتا ہے۔ اردو میں اس کے معنی تھوڑے سے جو ہے الگ ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب کہ جو ہے ریٹرن ہونا یا جو ہے ڈائریکشن چینج کر دینا، واپس آنا، اس طرح سے، ٹھیک۔ اور اردو میں انقلاب کا مطلب ریولوشن بھی ہوتا ہے کہ کوئی کرانتی ہو، کوئی نیا چینج ہو، اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال تھوڑے تھوڑے تو چینج جو ہے معنی میں چینج ہے، تو اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں آج، اور کافی آسان ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر فعلہ لکھا ہوا ہے اور انفعلہ لکھا ہوا ہے، بالکل انقلبہ کا پیٹرن ہے اس کا۔ اب آپ اس میں بتائیں کہ ایکسٹرا کیا چیز ہے؟ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے حمزہ زیر اور نون ساکن ایکسٹرا ہے، اس کے بعد سیدھے فعلہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لگ گیا، جو بھی فعلہ ماضی کا فعلہ تھا اس کے آگے ان لگ جائے گا، تو یہ باب انفعال میں آ جائے گا، ٹھیک۔ اور اس کی پوری گردان یہ ہے، انقلبہ اگر ماضی کا پہلا ہے تو باقی کیا ہوں گے؟ انقلبہ، انقلبو، ٹھیک ہے، انقلبتا، اور اگلا کیا ہوگا؟ انقلبتم، اس کے بعد انقلبتم، انقلبنا، اور انقلبت، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مضارع ہے انقلبہ ینقلبو، تو ینقلبو، ینقلبونا، تنقلبو، تنقلبونا، اور اس کے بعد انقلبو، ننقلبو، اور تنقلبو، ٹھیک۔ اب اس کا بنائے آپ لوگ جو ہے امر بنائے، ینقلبو کو دیکھیے اور اس سے امر نکالیے، آرڈر، یا ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے، یا ہٹ گیا، اور با پر تین چینج، دو میجر چینج ہوتے ہیں، یا ہٹ جائے گا اور با پر جزم آگے۔ تو اب نون کو پڑھ نہیں سکتے ہم لوگ کیونکہ یا چلا گیا، تو اب یہاں پر ایک جو ہے حمزہ الف آ جائے گا، اور اس پر کیا حرکت ہوگی وہ دوسرے لیٹر کی حرکت دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ اگر یہاں پیش ہوگا تو اس پر پیش، نہیں تو زیر ہوگا، ٹھیک، کسی بھی حالت میں۔ تو پیش نہیں ہے تو لہذا زیر ہوگا، تو بنے گا انقلب، انقلب، ٹھیک۔ تو انقلبہ ینقلبو، انقلب، انقلب یعنی تم پلٹو، تم لوٹو، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگوں سے کہا جائے اس کا جمع کیا ہو جائے گا؟ انقلب، انقلبو، ٹھیک۔ اس کے بعد لا تنقلب، لا تنقلبو، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا انقلب، انقلبو، لا تنقلب، لا تنقلبو۔ اب کام کرنے والا، ٹرن ہونے والا، ٹرن ہونے والا کیا ہوگا؟ انقلبہ ینقلبو، انقلب، منقلب، منقلب، اور انقلاب، انقلاب، دیکھیں منقلب، منقلب، یہ تو واضح ہے، لام پر زیر، لام پر پیش، منقلب کام کرنے والا، منقلب جس کے اوپر کام ہو، اور انقلاب، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس پوری گردان میں جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، قاف کے اوپر زیر کہاں ہے؟ ماضی کو دیکھیں، انقلبہ، انقلبو، انقلبو، انقلبتا، انقلبتم، انقلبتو، کہیں نہیں ہے قاف کے اوپر زیر۔ ینقلب، ینقلبونا، تنقلب، تنقلبونا، انقلب، ننقلب، تنقلب، قاف پر کہیں بھی زیر نہیں ہے۔
انقلب انقلبو، لا تنقلب لا تنقلبو، کہیں پر بھی آپ کو کاف کے اوپر زیر نہیں ملا، صرف ایک جگہ ملا، وہ کہاں ہے؟ انقلاب انقلاب، ٹھیک، مصدر میں. جس طرح سے اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا پیش والا معاملہ تھا، اس میں جو ہے تدارسا میں تدارس، ٹھیک، تدارس، وہاں پر پیش صرف مصدر میں تھا. اسی طرح سے انقلاب میں لام پر زیر ہوگا. ہم لوگ عام طور سے کہتے ہیں انقلاب. انقلاب لفظ صحیح ہے یا غلط ہے عربی گرامر کے حساب سے؟ انقلاب غلط ہے، کیونکہ لام الف تو انقلاب میں ہی، باقی میں کہیں لام الف نہیں ہے، لام کو کہیں سپورٹ نہیں مل رہا الف سے، ٹھیک ہے، صرف یہیں پر. تو انقلاب غلط ہے، انقلاب صحیح ہے. تو جب آپ اردو بھی لکھیں گے تو انقلاب ہی لکھا جائے گا. اردو میں بھی اس کی اسپیلنگ میں ان قاف کے اوپر زیر آئے گا. تو یاد رکھیں کہ انقلاب ہوتا ہے، انقلاب زندہ باد، ٹھیک، انقلاب نہیں ہوگا. تو بہرحال قاف پر زیر ہی. باقی جو معنی بنے گا انقلبہ، اس نے انقلاب کیا یعنی وہ لوٹا، ٹھیک ہے. چلیے اب ہم لوگ آگے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. کچھ اور الفاظ ہیں جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں، جیسے انقلاب تو ہے ہی، یہ سارے مصدر ہیں. اسی طرح سے یہ کیا ہوگا اگلا والا؟ انکسار انکسار. اسپیلنگ سب کی وہی ہے، انقلاب، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اضافی سب میں ان ہے، ان کسار، ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا فعلا سے کیا بنا تھا؟ ان فعلا بنا تھا. الگ الگ لکھ لیں اگر ہم لوگ، ان فعلا بنا تھا. تو یہ بتائیں اگر کہ یہ اگر انقلاب ہے، انقلاب، تو اس کا ماضی کا پہلا فعلا والا پیٹرن کیا ہوگا؟ دیکھیے انقلابہ تھا، ان فعلا تھا سے فعلا، تو ان قلبہ سے قلبا قلبو، ٹھیک ہے، قلبا. اسی طرح سے انکسار میں جو ہے کیا ہوگا اس کا ماضی کا پہلا اوریجنل؟ کسرا، کسرا یکسرو، ٹھیک. تو یہ ہے توڑ دینا، ٹھیک. ہاں انکسار کسرا، ٹھیک ہے، کسرا اس کا ہاں سین ہے، یہ سین ہے یہ. تو اس کا مطلب توڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انکسار. پھر دیکھیے یہ کیا ہے؟ انکشاف، ٹھیک ہے. ہاں انکشاف سے کشفا. اوریجنل فارم اس کی جو ثلاثی مجرد رہی ہوگی یا ٹرائی لیٹرل اوریجنل فارم فعلا کی ماضی پہلی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ پہچان. انحراف، انحراف کرنا، ٹھیک ہے. انفطار، سورۃ الانتفار بھی ہے نا. پھر دیکھیے انشقاق، سورہ انشقاق، ٹھیک. پھر دیکھیے انشراح، انشراح، انحصار، ٹھیک، ہاں علم نشرح والا ہے. پھر اسی طرح سے انحطاط، ٹھیک. پھر اس کے بعد انقطاع، ٹھیک، انقطاع. تو یہ اب ان کے معنی کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے. انکسار کا مطلب ہوتا ہے انکسار کا مطلب جو ہے عاجزی کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے عام طور سے اس کا مطلب توڑنا بھی ہوتا ہے، یعنی تو اپنے آپ کو عاجز کرنا، اپنے آپ کو موڈسٹ یا آپ سمجھ لیں کہ ایک دم جو ہے نرم کر لینا. ہاں. اب یہ دیکھیے انکشاف کا مطلب کہ کسی چیز کا جو ہے، کسی کوئی سچائی ہو جو کھل جانا اس کے اوپر. جیسے کوئی کہے کہ مجھے کشف، آپ نے سنا ہوگا جو ہے واقعوں میں کہ ان کو کشف ہوا باہر. تو یہ انکشاف یعنی کوئی چیز پتہ، اپنے آپ پتہ چلنا. پھر انحراف، انحراف کا مطلب جو ہے اپنا راستہ بدل لینا، جس کو ریولیشن یا کہتے ہیں کہ اپوزٹ پھر چلے جانا، ٹھیک ہے. پھر اچھا یہ ان سارے معنوں میں ایک بات ہے جو کامن ہے، وہ دیکھیں گے آپ. انفطار، انفطار یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے، انفطار. پھر اس کے بعد انشقاق، اس کا مطلب بھی جو ہے ٹوٹ جانا ہے، الگ الگ ہو جانا. انشراح، انشراح یعنی انلائٹن ہو جانا، جو شرح صدر یعنی کہ بات کا بالکل کھل کے سامنے آ جانا، سمجھ میں آ جانا. پھر اس کے بعد انحصار کا مطلب کہ کسی کا کسی چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ رہنا، کہ ان کے اوپر، ہاں.
پھر اسی طرح سے انحطاط کا مطلب جو ہے گراوٹ اس کے اندر، ٹھیک، اور انقطاع کا مطلب الگ ہو جانا، قطع الگ، کسی چیز کا اس چیز سے لگی تھی اور کٹ کے اب الگ ہو گئی. تو ان سارے معنوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے اس کے بارے میں سوچیے آپ لوگ. ہم لوگ ایک اگلی ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ ہے انقلبہ ینقلب انقلب، منقلب منقلب انقلاب. یہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کو یاد کرنا ہے یہ لائن، انقلبہ ینقلب انقلب منقلب منقلب انقلاب. اب چلیے انشقاق کے لیے بنائیے. یہ انشقاق کے لیے یہ چھہوں لائن کیا ہوگی؟ انقلبا کیا ہوگا؟ انشققا. ٹھیک، اب کچھ نہیں مسئلہ ہے. انشققا ینشقق انشقق منشقق منشقق اور انشقاق. چلیے انشرحا یہ بنائیے. انشراح کا کیا بنے گا؟ انشرحا ینشرح انشرح منشرح منشرح انشراح. ٹھیک ہے. انقطع کا کیا بنے گا؟ یہ تو میں نے بتا ہی دیا. ہاں انقطع ینقطع منقطع انقطاع. اچھا منقطع لفظ ہم لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں سنتے ہیں. کہ ایک سلسلہ تھا جو منقطع ہو گیا. اب ان سارے معاملوں میں ایک چیز بتائیں، یہ کس کے اوپر ہم کہیں کہ ایک کلاس چل رہی تھی جو جس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اس میں فعل اور فاعل کیا ہے؟ ہم کہیں کہ جو ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا یہ جو ہے انشقاق، یہ انشقاق ہے، انفطار ہے، تو یہ کام ہو کس کے اوپر رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دے دیکھیے اذا السماء انشقت، انشقاق سے بنا ہے. تا کہاں سے آیا؟ مؤنث کا ہے، ٹھیک. انشققا ہم لوگوں نے کیا تھا نا، انشققا کیا تھا نا ابھی. انشققا ینشقق، تو قاف اور قاف کا ادغام ہو جائے گا، یعنی مرج ہو جائے گا. تو انشقا، انشقا کا اب بنے گا جو ہے ماضی میں جب یہ مؤنث میں لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ انشقت. ٹھیک، انشقت، کیونکہ سما کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آسمان کیا ہو جائے گا؟ انشقا، یعنی انشقاق ہو جائے گا آسمان. دیکھا جائے انشقاق کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹ جائے گا، پورا بکھر جائے گا ٹوٹ کے، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو سما فعل ہے یا فاعل ہے کیا ہے؟ دیکھیں اسپیلنگ دیکھیں، بتائیں کیا ہے. اذا السماء، ہاں فاعل ہے، ٹھیک. اسی طرح سے ہم نے کہا کہ اگزامپل کی ایک کلاس تھی جو منقطع ہو گئی، تو کیا چیز فاعل ہے اس جملے میں؟ کلاس منقطع ہو گئی. اگر ہم کہیں کہ ایک سلسلہ تھا ٹوٹ گیا، تو کیا ٹوٹا؟ سلسلہ ٹوٹا نا. کلاس کا سلسلہ تو ٹوٹ گیا، یعنی کلاس کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اسی طرح سے ان تمام معنوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی کہ یہ سارا کام جو ہے ایک ہی باڈی کے اوپر ہو رہا ہے. کوئی ٹرن ہو رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، تو کون لوٹ رہا ہے؟ وہی لوٹ رہا ہے جو وہ کام کرتا ہے. انکساری کی حالت ہوتی ہے، ہم کہیں کہ جو ہے اللہ کے سامنے انکساری کی حالت ہونی چاہیے، تو فاعل ہی مفعول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو انکساری کی حالت میں لے جائیں تو کون عاجز ہوگا؟ میں ہوں گا یا کوئی سامنے والا کوئی اور ہو جائے گا؟ ہم ہی ہوں گے نا. جو فاعل ہے وہی مفعول ہے، جس پر میں جو محنت کر رہا ہوں میں اپنے آپ پر کر رہا ہوں، ٹھیک. اگر میں کہوں کہ آسمان ٹوٹ گیا تو آسمان ہی ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں آ گئی انشرح، تو کس کو سمجھ میں آئی؟ مجھے ہی سمجھ میں آئی. میں کسی کو سمجھا نہیں رہا ہوں، میں خود سمجھ رہا ہوں. جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا سا تدبر والا باب، ٹھیک ہے، تفعل، باب تفعل، تو اس کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ تدبر، تذکر، تشکک، یہ سب اپنی ذات پر ہو رہا تھا.
اسی طرح سے انفعال میں یہ سب فاعل ہی کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ خود فاعل کے اوپر اپنی ذات کے اوپر ہو رہے ہیں. تو ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ جس میں کام کرنے والا ہی کے اوپر کام کا اثر ہوتا ہے. جیسے وضو کر رہے ہیں تو میرا ہی وضو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسا فعل، ٹھیک ہے، ایسا فعل جس کو جو فاعل کرتا ہے وہی مفعول بن جاتا ہے. یعنی خود اپنے، کوئی نازل ہو رہا ہے تو خود نازل ہو رہا ہے، کوئی داخل ہو رہا ہے تو خود داخل ہو رہا ہے. ایسے فعل کو ہم کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، لازم لازم کہتے ہیں. متعدی لازم، لازم لازم یعنی انٹرانزٹیو، جس کا ٹرانسفر کہیں نہ ہو. ایک کام ادھر سے ادھر دوسری باڈی پہ نہیں جا رہا ہے، بلکہ کام اسی باڈی پر ہو رہا ہے. جو کام کر رہا ہے اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ سارے کام جتنے ہیں، ہیوملٹی، ماڈسٹی، کسی چیز کا ڈسکلوز ہو جانا، کسی کا ریبل ہو جانا، کسی کا ٹوٹ جانا، کسی کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کسی کو سمجھ میں آنا، کسی کا کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہونا. ٹھیک ہے، اس کا انحصار اسی پر. ہمارا سارا انحصار جو ہے اللہ اور رسول پر ہے کہ جو بتائیں گے وہ کریں گے. ڈیگریڈیشن ہو جانا، انحطاط کسی چیز کا الگ ہو جانا، منقطع ہو جانا کوئی چیز. تو یہ ساری چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فاعل ہے وہی فعل ہے. اور یہ پھر ہم لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لازم ہے سارے کے سارے. لازم یعنی کیا ہو گیا؟ یعنی ایسا کام جس کا اثر خود اپنی ذات پر ہو. ایک بات یہ آپ لوگ کو جاننی تھی. دوسری بات، یہ سلائیڈ جو لگائی تھی دوسرے مقصد کے لگائی تھی، اس کے لیے آپ دیکھیں. اس کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ اس آیت کو کوئی پڑھ کے بتائے. اذا السماء انشقت. یہ والا الف ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں، یہ نہیں نہیں پڑھا. نہیں، تو اصل میں گر گیا وہ، ہاں، تو کون والا الف گر جاتا ہے؟ ال والا الف. جس پہ کوئی حرکت ہاں، ال والے پہ آپ حرکت نارمل نہیں لکھیں گے تو ہوتی. پڑھیں گے. اگر آپ واو پلس ال بھی کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس کی حرکت چلی گئی. اور ول آخرہ پڑھیں گے تو جو بھی ہو. تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل. حمزہ وصل والا، یعنی کنیکٹر. ایسا وصل کا مطلب کنیکٹ کرنا، جو جب کنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ واو تو لگ ہی گیا. حمزۃ الوصل ہے. یہ جو اس کے اندر جتنا ہم نے دیکھا، یہ گردان کے اندر یہ جتنے الف آپ کو ماضی میں نظر آ رہے ہیں، ہے تو یہ ابھی حمزہ کیونکہ اس پر حرکت ہے. اور جیسے ہی اس کے آگے کوئی لگے گا فعل یا کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو یہ الف کیا ہو جائے گا؟ سائلنٹ ہو جائے گا، گر جائے گا. اس کی آواز، حرکت اس کی چلی جائے گی. اس کے ایگزامپل کے لیے آپ یاد رکھیں، قرآن شریف کی آیت بالکل یاد رہتی ہے، اذا السماء انشقت. ٹھیک. اور اسی طرح سے اذا الشمس خیر، وہ تو دوسرا ایگزامپل ہے. ایک اور سورہ ہے نا اس سے پہلے، اس میں بھی یہ، ہاں یہ لکھی ہوئی ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ٹھیک، اذا النجوم انکدرت. اب یہاں پر بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے، اذا النجوم انکدرت. انکدرت ہے یہ، انکدرا ینکدرو، انکدر منکدر، منکدر انکدار. ٹھیک، انکدار. تو یہ انکدرا تھا. انکدرا مؤنث، نجوم جمع ہے، اس کی غیر کیا کہتے ہیں، غیر عاقل کی مؤنث ہو گیا. تو انکدرا سے انکدرت. اب یہ الف جو ہے بن گیا حمزہ سے الف، کوئی اس کے اوپر. تو دوسری جو پوائنٹ ہم کو سمجھنا تھا وہ یہ کہ یہ جتنے بھی آپ کو الف زیر نظر آ رہے ہیں یہ سب ٹیمپریری ہیں. آگے کچھ آئے گا تو چلا جائے گا، اس کے لیے آیتیں یاد رکھیں. تو دو تین چیز ہم لوگوں نے دیکھی. ایک تو نمبر 1 یہ لائن، یہ 6 چابیاں ہیں وہ یاد رکھنا ہے. دوسری چیز، جتنے بھی فعل اس کے اندر بنتے ہیں اس کا اثر خود اسی کی فاعل ہی کی ذات پر ہوتا ہے. اور تیسری چیز کی یہ جو الف نظر آ رہا ہے ماضی میں، یہ سارے کے سارے حمزۃ الوصل ہے. اور یہ جو ہے اپنی حرکت کھو دیں گے اگر اس سے پہلے کوئی چیز ہے، حرکت اس کی چلی جائے گی. اب دیکھا جائے، یہی خصوصیت ہے اس باب کی، کام کو کرنے والا ہی مفہوم ہوتا ہے. یعنی جس کو جو کام ہو اسی کے اوپر کام ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ لازم یعنی انٹرانزٹیو ہوتا ہے. اس کا معنی ہے کہ فاعل پہ ہی کام کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک، لازم نام نہ یاد رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے سما جو ہے آسمان جو ہے ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو اس کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے. اس کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے 3 جملے ایک اور کتاب سے لیے گئے ہیں. کسرتہ فن کسرا. کسرتہ، یہ دوسرا اگر ہم کہیں کسرا ایک فعل ہے، وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ گیا.
वो टूट गया. मैं इसको कर दे रहा हूँ कसरा. ये पढ़ चुके हैं अल्लामा पैटर्न. क्या होगा इसका माने, बताइए. उसने तोड़ दिया, उसने तोड़ा, ठीक है ना. कसरा वो टूट गया, कसरा उस जैसे नजला वो नाजिल हुआ, और नजला उसने नाजिल किया. ठीक इसी तरह से अकसरा इसका मतलब भी उसने तोड़ दिया है. तो कस्सर तू का मतलब क्या होगा. कस्सरा कस्सरू कस्सरता कस्सरतू. मैंने तोड़ा किसको, उसको. मैंने उसको तोड़ा. फा यानी पस. इन कसरा क्या हो गया, इन कसरा पहला है ना माजी का, तो वो टूट गया. कसर तुहू फन कसरत. अब माने आपको मामला समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. मैंने जैसे आप कहें कसर तू कलमा या कसर तुल कलमा, मैंने कलम को तोड़े. अब कलमा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर काम हो रहा है तोड़ने का. तो ये जुमला फेलिया था, कसर तुल कलमा, मैंने कलम को तोड़ा. फन कसरा तो वो टूट गया. ठीक है ना. अगला एग्जाम्पल देखिए. अगलक का मतलब होता है बंद करना. ठीक है. ये असलमा पैटर्न से बना है. अगलक तू असलम तू, मैं इस्लाम लाया. ठीक. अगलक तू मैंने तोड़ा. अल बाबा यानी क्या कर दिया मैंने, तोड़ा नहीं, खोलना है, ओपन. मैंने दरवाजा खोला, हाँ बंद किया, इसका मतलब क्लोज होता है. ठीक है. और खोलने का तो क्या होगा, फतहा होगा. तो ये देखिए अगलक़तुल बाबा. ठीक है, मैंने दरवाज़ा बंद किया. फन गलक़ा, इन गलक़ा देखिए है ना इसके अंदर, तो क्या मतलब होगा, बस वो क्या हो गया, बंद हो गया. ठीक. असर हो रहा है दरवाजे के ऊपर. फन गलक़ा तो दरवाज़ा बंद हो गया. अब इसको माजी में हमको बनाना है कि दरवाज़ा बंद हो गया. तो आप कहेंगे अल बाबू अलबाबुन गलक़ा, दरवाज़ा बंद हो गया. ठीक है ना. अलबाबुन गलक़ा. फिर देखिए अगला एग्जाम्पल. क़ताअतु. क़ताअतु क़ताअ यानी उसने तोड़ा, क़ताअतु यानी मैंने तोड़ा. अल हबला यानी किसको तोड़ा, रस्सी को मैंने तोड़ दिया. फन क़ताअ तो क्या हो गया, वो टूट गया. ठीक है. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लाने का मकसद ये था कि हम समझें कि वो कसरा हो या अक्सरा हो यानी तोड़ना. ठीक है. कि कसरा उसने तोड़ा, अक्सरा उसने तोड़ा, बहरहाल जो भी हो, जैसे अगलक़तु हो गया, क़ताअतु हो गया, और ये कसर, तीनों अलग अलग फॉर्म आई है. इनका अपोजिट होता है, ये मुतअद्दी फॉर्म है और ये इसका कौन सी फॉर्म है, ये इसकी लाजिम इंट्रांजिटिव फॉर्म है. ट्रांजिटिव फॉर्म यानी जो है मुतअद्दी की काम किसी चीज़ पर हो रहा, मैंने उसको तोड़ा, मैंने बंद कर दिया, मैंने मुनक़ता कर दिया, मैंने तोड़ दिया, उसका जो है सिलसिला तोड़ दिया, तो वो टूट गया. तो ये इसका अपोजिट होता है, और जो ये काम करता है उसका असर यहाँ पर ये दिखाएगा. अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ज़्यादा इसमें जो है चीज़ें नहीं है. कसरा टूट जाना. ठीक. अब यहाँ पर कसरा का कुछ मतलब है इन कसरा यानी वो चीज़ टूट गई. इन कसरा यानी कसिरु, इन कसिर, मुनकसिर, मुनकसर, और इनकिसारुन भी होता है, इनकिसारन भी होता है. ठीक. और इनकिसारिन भी होगा, तीनों होगा, लेकिन आमतौर से इनकिसारन लिया जाता है. ठीक है. इन कसरल कलमू क्या मतलब होगा इसका, मैंने नहीं आएगा इसमें. कलम कह रहा है कि ये टूटने का काम मैंने किया है और अपने आप को तोड़ा है. तो आप बल्कि इसको और रिफाइन तौर पे कहें कि कलम अपने आप ही टूट गया. ठीक है ना, क्योंकि फाइल तो इसमें कलम टूट गया, या कलम समझ लें कि अपने आप ही टूट गया. ठीक. फिर देखिए सरफा. ठीक. सरफा यानी क्या होता है, फिर जाना. और इसमें एक दुआ है ना, या मुसर्रिफुल, हाँ, या मुसर्रिफुल, हाँ, तो ए दिलों को फेरने वाले.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. تو صرفہ سے بن گیا ان صرفہ. تو ان صرفہ کا مطلب کہ وہ چیز اپنے سے پھر گئی. ٹھیک ہے. ان صرفہ ینصرف انصرف منصرف منصرف اور انصراف. ٹھیک. تو دیکھیے انصرفو. ٹھیک. انصرفو. اب یہ بتائیں صرف اس کو دیکھیے انصرفو کیا مطلب ہوگا اس کا. انصرفا تو پڑھیے پوریے. انصرفا انصرفو انصرفتا انصرفتم انصرفتو انصرفنا انصرفت. تو انصرفو یعنی وہ سب پھر گئے. ٹھیک ہے. وہ سب پھر گئے. ماضی میں ہے وہ سب پھر گئے. تو کوئی قوم ہے کوئی لوگ ہیں ہم آگے آ رہا ہے تو پتہ چل گیا کہ وہ سب پھر گئے. تو کیا ہوا. صرف اللہ قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. قلوبہم یعنی صرفہ. ہاں صرفہ کا فاعل اللہ مفعول قلوب. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ قلوبہم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. جملہ شرطیہ ہی ہے یہ. حالانکہ بہت ساری سائن نہیں بنی فا وغیرہ نہیں آیا ہے. ان صرفو وہ پھر گئے تو شرط ہے تو کیا ہو گیا. صرف اللہ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ٹھیک. پھر دیکھتے ہیں یہ ہے قدرا. ان قدرا ین قدیرو. آگے کیا ہوگا. ان قدرا ین قدیرو ان قدر منقدر منقدر انقدار. گندلا ہو جانا دھندلا ہو جانا. ہاں گندلا ہو جانا دھندلا ہو جانا ٹوٹ جانا ستاروں کا وہ ہے. تو یہ ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. ٹھیک. وَإِذَا النُّجُومُ. ٹھیک. اور جب النجوم. ہاں یہ فائل ہے دیکھیں فائل کیا ہو جائے ان کا درت. ابھی ابھی آیت آئی ہے مؤنث ہے ہو جائے گا یہ. ٹھیک. تو ان کا درت جب ستارے کیا ہو جائیں ڈوب جائیں ٹوٹ جائیں دھندلے پڑ جائیں یا ان کی روشنی ختم ہو جائے. ٹھیک. پھر دیکھیے بعثا یعنی کیا ہوتا ہے اٹھانا. ٹھیک. اٹھانا بھیجنا سب یہی سب ہوتا ہے. امبعثا اس پہ تو امبعثا ہی پڑھا جائے گا نا. انبعثا تو پڑھیں گے نہیں. امبعثا یمبعث امبعث منبعث منبعث اور انبعاث. ٹھیک. اس کا مطلب کہ وہ آدمی خود سے اٹھ رہا ہے. انبعثا یعنی وہ خود سے اٹھا. ٹھیک ہے نا. کسی نے اٹھایا نہیں ہے وہ اپنے سے اٹھا ہے. انبعثا اذ انبعث اشقاہا. ٹھیک. اذن اذ کا مطلب کیا ہو گیا جب. انبعثا وہ اٹھا یعنی خود سے اٹھا ہے. اذ انبعث اشقاہا. دو لفظ ہیں اتقا اور اشقا. اتقا بنا ہے تقوی سے بہت زیادہ تقوی والا اتقا. اور اشقا بنا ہے بہت زیادہ بدبخت انسان جو ہے. ٹھیک. تو اشقا دیکھیں گے بار بار قرآن شریف میں اتقا اور اشقا آخری پارے سورے یہ جو ہے آخری صورتوں میں ہی آئے گا زیادہ تر. اشقا اور اتقا اس لیے حافظے میں ریسائٹیشن میں یاد رکھنا ہے کہاں اتقا ہے کہاں اشقا ہے. اتقا یعنی بہت زیادہ تقوی والا اور اس کا تفسیر میں آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت کون ہے نہیں اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے. نبیوں وغیرہ کو چھوڑ دیں اس امت کی بات کریں. اس امت کو کی بات کر رہے ہیں. اس امت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت کی بات کی. نبیوں وغیرہ کو جو ہے کیوں نہیں دیکھا جائے اگر صرف اس امت کی تو وہاں اتقا جو ہے کا تفسیر میں آتا ہے کہ معنی جو ہے حضرت ابو بکر سے ہے اور آتا ہے کہ اپنا مال بہت خرچ کرتے ہیں. وہ آگے کی سورہ میں آپ دیکھیں گے. تو بہرحال یہاں اشقا ہے یعنی بہت زیادہ بدبخت انسان. یہ جو آیا ہے جو اونٹ کی جو ہے پونچھ یعنی اس کے جو ہے پیروں کو کاٹنے کے لیے اٹھ گئے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی تھی پہاڑ کے بیچ سے نکال کے یہ پانی پیے گی اور پھر تمہارے جنگ ہوگی. تو یہ وہاں ہے وَإِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. تو ان کا اشقاہا یعنی اس قوم کا ایک بڑا بدبخت آدمی خود سے اٹھا. ٹھیک. تو بہرحال یہ ہو گیا ہاں اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. چلیے ناقتا یعنی
اونٹنی ہوتی ہے، ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی ناقۃ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو. بہرحال چلیے، طلقہ، طلقہ یعنی چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلنا. ان طلقہ یعنی وہ خود سے چلا. ان طلقہ اگلا کیا ہوگا؟ ینطلقو، ينطلق انطلق انطلق، پھر منطلق منطلق انطلاق ٹھیک، انطلقا ینطلقو، انطلق منطلق منطلق انطلاق. اس کا مطلب چلنا ہے، ٹھیک ہے. لا ینطلقو، ٹھیک ہے، لا ہو گیا، چونکہ مضارع ہے، لا ہے تو اس کا مطلب سیدھے سیدھے کیا ہو جائے گا؟ نہیں. نہیں اور کوئی بات تو اس میں ہوگی نہیں، مضارع سے پہلے آ گیا لا تو نہیں. ینطلقو وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ چلتا ہے، لسانی یعنی میری زبان زبان. تو وہ اب یہ زبان کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے؟ جسم کے دو جو اعضاء دو ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں نا، جو ایک ہوتا ہے تو مذکر ہی. تو میری زبان کے لیے ینطلقو، میری زبان نہیں چلتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کو جو ہے آپ بنا کے بھیجیں میرے ساتھ، اور میری زبان نہیں چل پاتی ہے. چلیے اب دیکھیے، قلبہ واپس مڑنا، وہی جو ہم لوگ ٹرن اراؤنڈ کر رہے تھے. قلبہ، انقلبہ ینقلب، انقلب منقلب منقلب انقلاب، ٹھیک ہے. وینقلب، اب بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ اور وہ لوٹتا ہے، لوٹے گا، لوٹے گا لوٹتا ہے. الی اہلہ، اپنے اہل کے پاس، مسرورا، اپنے اہل کے پاس خوشی خوشی. ابھی پچھلی کسی کلاس میں جو ہے یہ اگزامپل آیا تھا شاید. اچھا، کی طرف خوشی خوشی یہ مسرورن اس کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یاد آ رہا ہے کسی کو؟ مسرورا تمیز، حال، اور کیا تھا حال حال اس میں پڑھا تھا نا؟ سرور کی، خوشی کی حالت میں لوٹے گا، مسرورن یعنی خوشی خوشی اپنی یہ حال ہو گیا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. تو یہ چند اگزامپل ہے، شاید آخری ہے. انفجرا، پھٹ جانا، ٹھیک ہے، فجرا سے بنا انفجرا، ینفجرو، انفجر، منفجر منفجر انفجار، ٹھیک. فنفجرت، اب پھر مؤنث آ گیا، ٹھیک. پس کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا. من حسنتا عشرت عینا، ٹھیک، پھٹ جائے گا. منہو، اس میں سے، اور اس میں سے کیا ہوگا؟ 12 چشمے اثنتا عشرہ عینا. عینا یعنی کیا ہوتا ہے؟ چشمہ ہوتا ہے، ٹھیک، پانی کے چشمے. فن فجرت من حسنتا عشر، تو پھٹ گیا، اور اس میں سے یہ آگے اس سے پہلے کی آیت کیا ہے سورہ بقرہ کی؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ، تو ہم نے کیا کہا؟ ہاں، فَقُلْ اضْرِبْ لِي عَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. تو چونکہ حجر آ گیا پہلی کی آیت میں، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو، اپنی چھڑی کو پتھر پر مارو، تو وہ فن فجرت، وہ حجر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں مؤنث ہے. پتھر پھٹ گئی یا پتھر پھٹ گیا اردو میں، اور اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے. پھر دیکھیے قطع، قطع یعنی الگ ہو جانا، ٹوٹ جانا. جو چیز پہلے جوائنٹ تھی اب ڈسکنیکٹ ہو گئی، ٹھیک، کٹ جانا. انقطع ینقطع، انقطع منقطع منقطع انقطاع. اذا، یہ حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے یہ. اذا مات الانسان، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ماتا یعنی تو موت ماضی ہے، موت وہ مرا. ماتا ماتو متا متم، ٹھیک. ماتا یعنی وہ مرا، اور اماتا یعنی اس نے مارا. جیسے نزلہ سے انزلہ ہوتا ہے، اسے ماتا سے اماتا. ماتا یموتو مت، ٹھیک. آپ قرآن پڑھیں گے مت کر کے آئے گا کہ تم مر جاؤ، پھر سے زندہ، موتو، تم سب مر جاؤ. بہرحال اذا مات الانسانو، جب کون مرے گا؟ انسان جب انسان مر جائے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اذا حسدا، جب وہ حسد کرے. اذا مات الانسان، جب انسان مر جائے یا مر جاتا ہے.
انقطع، اب یہاں نون سے نون مل جائے گا لیکن ہم لوگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں، انقطع عنہ اعمالہ، عملہ، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے، اس کے عمل، یعنی اب وہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کا ثواب گناہ نہیں ملے گا، وہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ عمل کوئی کر نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد آتا کیا ہے؟ الا ثلاث، یعنی سوائے تین کے، کون کون سے کام ہیں وہ جو ہوتے رہتے ہیں مرنے کے جو بعد؟ آگے ساری اولاد ہاں، ایک تو اولاد ہو گیا، اور یہ لاسٹ میں ہے، اچھے اور صدقہ جاریہ ہے، ایسا علم جو اس کے مرنے کے بعد بھی پہلی چیز ہے علم، اس کے اندر جو حدیث ہے کہ علم، اور پھر اس کے بعد صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے بعد اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، وولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے تین کام جو ہے کنٹینیو رہتے ہیں۔ آخری اگزامپل ہے فطرہ، ان فطرہ یعنی پھٹ جانا، اذا السماء فطرت، اور جب کیا ہوگا؟ اور جب آسمان پھٹ جائے، ٹھیک؟ تو یہ اتنے اگزامپل تھے، اور اسی کے ساتھ جو ہے یہ پرٹیکولر جو ہمارا ٹاپک ہے، اچھا اس کو فعلہ کو لگائیں گے تو بنے گا انفعال، ٹھیک ہے؟ انفعل ینفعل، انفعل منفعل، منفعل انفعال، انفعال یعنی باب انفعال اس کا نام ہو جائے گا۔